ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور کافی اچھے ہوں گے۔ حضرات محترم، میں آج صلاۃ التسبیح کا طریقہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ کتابوں میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے اور یہ 4 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز 4 رکعت ہے اور یہ نماز نفل ہے۔ اس کے ہر رکعت میں 75 مرتبہ، کتنے مرتبہ؟ 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ وہ تسبیح آپ کو اسکرین میں دکھایا جا رہا ہے، دیکھیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو 75 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھیں۔ تو اگر ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہوئی تو مکمل چاروں رکعت میں 300 مرتبہ کل یہ تسبیح ہوئی۔ کتنے مرتبہ؟ 300 مرتبہ۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کریں۔ یاد رکھیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو عربی میں یوں بھی نیت کر سکتے ہیں، نویت ان اصلی للہ تعالی اربع رکعات صلاۃ التسبیح متوجہین الی جہت الکعبۃ شریفۃ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ باندھنے کے بعد میں آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا کے فوراً بعد آپ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ ثنا کے فوراً بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس تسبیح کو آپ 15 مرتبہ ثنا کے بعد فوراً پڑھیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ وغیرہ پڑھ کے آپ سورت پڑھیں، جس طرح آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ سورت پڑھنے کے فوراً بعد پھر اسی تسبیح کو آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ رکوع کو جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے گئے۔ رکوع کو جانے کے بعد میں وہاں آپ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ ہو، 5 مرتبہ ہو، 7 مرتبہ ہو۔ آپ پڑھنے کے بعد میں پھر اسی تسبیح کو آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، حالت رکوع میں ہی آپ پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کے کہنے کے بعد میں آپ پھر اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ کہاں؟ رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد میں آپ اسی تسبیح کو پھر سے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر آپ سجدے کے لیے جائیں گے۔ یہ پہلا سجدہ ہے آپ کا۔ سجدے میں جائیں گے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، آپ جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد میں آپ 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو پڑھیں گے حالت سجدے میں ہی۔ پھر سجدہ سے بیٹھیں گے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ آپ جلسے کی حالت میں بیٹھیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے وہاں آپ کو پھر اسی تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ پھر آپ دوسرے سجدے کے لیے جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد میں آپ 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پھر سے پڑھ لیں گے۔ اب یہ مکمل آپ حساب کر لیں، یہاں 15 مرتبہ ہو گیا ثنا کے بعد میں، پھر قیرت کے بعد میں 10 مرتبہ، 25 مرتبہ ہو گیا۔ پھر رکوع کی حالت میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 35 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قومہ کی حالت میں یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہاں 45 ہو گیا آپ کا۔ اب پہلے سجدے میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 55 ہو گیا۔ پھر جلسہ میں دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں وہاں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، 65 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں پڑھنا ہے، 75 ہو گیا۔ پہلی رکعت اس طرح مکمل، آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ اب دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں بغیر ثنا کے 15 مرتبہ سے شروع کریں، پھر مکمل کریں اپنی نماز کو۔ بعدہ دعا کے اپنی حاجات اور مغفرت کی دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ فقط اگر ہو سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔